بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ناظرین کرام، دل کی دنیا کے سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہماری اپنی گفتگو چل رہی ہے دلوں کو بگاڑنے والے اسباب کے سلسلے میں. ہم نے اب تک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ جو 5 بنیادی سبب اور ایسے عام سبب جو بکثرت پائے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں. دل کو بگاڑنے والے اسباب حقیقت میں بہت سارے ہیں. 5 جو سبب بیان ہوئے، اس حیثیت سے ان کا بیان ہوا کہ ان کا شکار ہونے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اسلامی شریعت کے نظر میں دل کو بگاڑنے والے اسباب کئی ایک ہیں. اب انہی اسباب میں سے ایک اور سبب ہم لوگ سننے جا رہے ہیں، وہ ہے گناہوں کی کثرت. گناہوں کی کثرت دل کو برباد کرتی ہے، دل کو بگاڑ دیتی ہے. گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ جانا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کا اثر ہر جگہ پڑتا ہے، ہر کسی پر ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب یہ پتھر جنت سے اترا تھا تو بالکل سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. وَلَكِنْ سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم، لیکن آدم کی اولاد کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، کالا کر دیا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بنو آدم کے جو گناہ ہیں، اس گناہ کا جو اثر کائنات پہ مرتب ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزوں پہ نظر آتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں، کبھی قحط سالی عام ہو جاتی ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں جو مختلف قسم کے آثار دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اولاد آدم کے گناہوں نے اس سفید پتھر کو سیاہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے 2 بڑے اہم پہلو لاتی ہے. سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہے کہ گناہ اپنا اثر دکھاتے ہیں، گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ پتھر ہو کر اپنی سفیدی کھو کر وہ سیاہ بن سکتا ہے. تب پھر دل میرا اور آپ کا تأثر تاثیر کا جو باب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ دل کیسے متاثر نہیں ہوگا. ایک سفید پتھر کو بنو آدم کے گناہ اگر سیاہ کر سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے گناہ ہمارے دلوں کو کیسے سیاہ نہیں کر سکتے، سخت نہیں کر سکتے، کیسے بگاڑ نہیں سکتے، کیسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ یقیناً نقصان پہنچاتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا تذکرہ کیا تو ان کی نافرمانی کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بدعمالیوں نے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا، زنگ چڑھا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، تو بندے کے دل میں ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو پھر وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اور بالکل آئینے جیسا ہو جاتا ہے دل. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر اگلے گناہ پہ ایک اور دھبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ الرَّانُ، یہ وہی ران ہے، وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کا. ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دلوں پر رنگ یا زنگ چڑھنے کی جو بات کی ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی ہے اور گناہوں کے جو اثرات انسان کے نفس پر ہوتے ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے اثرات پر گفتگو کرتے ہوئے بتلایا کہ گناہ ایسے بھی ہیں جن کا اثر انسان کے اپنے دل پر ہوتا ہے، گناہ ایسے بھی ہیں جن کا اپنا اثر انسان کے مختلف پہلوؤں پر، انسان کے ظاہر پر ہوتے ہیں، گناہ ایسے بھی ہیں جو پوری ایک سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اثر پوری دنیا پہ مرتب ہوتا ہے. ان میں سے جو اثرات انسان کے دل اور دماغ پر ہوتے ہیں، انسان کے نفس پر ہوتے ہیں، ان پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی پہلو بیان کیے کہ گناہوں کا اثر انسان پر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے بجائے وحشت کا شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نام سے وحشت ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے وحشت محسوس ہوتی ہو، آدمی جو ہے مطلب گھبراتا ہو، ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتا ہو، سکون نہ ملتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا اثر ہے. یہ دل کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھوں تو شاید آپ محسوس کریں کہ اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو اپنی نمازوں میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، جو اپنی عبادتوں میں سکون کی دولت سے محروم ہیں، جو اپنی عبادتوں میں اطمینان کی کیفیت سے محروم ہیں، جو اپنی عبادتیں انجام تو دیتے ہیں لیکن دل کے اندر ایک قسم کی گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کب یہاں سے نکل کر بھاگوں. اگر ایسی کوئی کیفیت کسی کے اندر ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ گناہ بڑھتے بڑھتے شاید اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے وحشت محسوس ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت محسوس ہو رہی ہے. مومن کا دل تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی یہ محبت ان مقامات سے بھی محبت پیدا کر دیتی ہے جہاں جا کر بندہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ روز قیامت 7 خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی وہ بھی ہے جس آدمی کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، مسجدوں کی طرف کھینچا جائے. یہ کیفیت ہے اس آدمی کی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے. وہ نہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے بلکہ ان مقامات سے اسے محبت ہوتی ہے جہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آدمی کو وحشت محسوس ہو مسجد کے اندر، آدمی کو وحشت محسوس ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جانے والی نماز میں ایک قسم کی وحشت محسوس ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں اور گناہوں کا اثر ہمارے اور آپ کے دل پر ہو رہا ہے.
ناظرین کرام، ہم لوگ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور گناہوں کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں، دل کو گناہ کیسے بگاڑتے ہیں، اس پر ہم مزید گفتگو سنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ آج کا ہمارا اپنا موضوع تھا دل کو بگاڑنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب اور بہت بڑا سبب ہمارے اپنے گناہ۔ انسان کے گناہوں کا اثر انسان کے اپنے نفس پر بہت برا ہوتا ہے۔ انسان کے گناہ انسان کے اپنے دل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اس دل کو سیاہ بنا دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں، اس دل کے اندر اس کی خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کو گھٹا دیتے ہیں اور اس کی جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقصانات بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ ہم لوگ سن رہے تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ نقصان سنا کہ گناہ کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ یہ اگر پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کا دل نہیں لگا وہ کہیں بھی دل لگا لے اسے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ ناظرین کرام، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے جو اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل روشن نہیں رہ جاتا، دلوں کے اندر تاریکی آ جاتی ہے، دلوں کے اندر تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے دل کا روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ دلوں کا نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ دل اگر روشن ہوں گے تو یہی دل ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر روشنی لائیں گے۔ اگر یہ تاریکی دلوں کے اندر گھر کر جائے تو دلوں کی تاریکی زندگیوں کو تاریک کر دیتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان للحسنات ضوءا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، اور یہ نور انسان کے اپنے دل میں بھی، اس کی اپنی قبر میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس آگے فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکیوں کا اثر یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بدن کے اندر قوت عطا ہوتی ہے، اس کو وہ طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہیں ان مخلوقات کے اندر اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اس کے برخلاف جس آدمی کے گناہ ہوں تو ان گناہوں کی یہ سزا بھی ملتی ہے کہ یہ گناہ تاریکیاں لے کر آتے ہیں۔ کہاں کہاں؟ تو ابن عباس نے کہا لوگوں کے دلوں کے اندر تاریکیاں آ جاتی ہیں، لوگوں کی قبروں کے اندر تاریکیاں آ جاتی ہیں، اور ابن عباس نے کہا کہ اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، جسمانی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کمزور کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہا اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے دل کے اندر سے بھی اس کی محبت کو نکال لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اثر کا خلاصہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو دل سے متعلق نقل کیا ہے وہ یہ کہ دل تاریک ہو جاتے ہیں، اور تاریکی میں جس طرح کچھ سجھائی نہیں دیتا یہ دل بھی حقیقت کو دیکھنے، سچائی کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، تو گویا دل کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اور اندھیرے میں جس طرح ایک بینا آدمی بھی دیکھ نہیں سکتا، تاریک دل کے ساتھ ایک سمجھدار انسان بھی، ایک جو ہے بہت کچھ جاننے والا انسان بھی حقیقتوں کو پہچان نہیں پاتا۔ شاید ہم میں سے بہت سارے بھائی جن کو سچائی نصیب نہیں ہو رہی، جو سچائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، شاید اپنے گناہوں کے زیر اثر اسی کیفیت سے دوچار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل پر جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اور نقصان یہ بھی بیان کیا، کہا کہ وہنن فی القلب، کا دلوں کے اندر کمزوری اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہ جب حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کمزور کر دیتے ہیں، دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دل مرعوب دل ہوتا ہے، یہ دل ڈرپوک دل ہوتا ہے، یہ دل ایک بہادر کا دل نہیں، ایک بزدل کا دل بن کر رہ جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر آنے والی کمزوری کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ گناہوں سے کیسے دل متاثر ہو کر کمزور ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرن اول کے مسلمانوں اور اس دور کے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھو۔ جسمانی اعتبار سے فارس کی جو قوم تھی اور روم کی جو رومی جو قوم تھی، یہ دونوں کے دونوں بڑے زبردست قومیں تھیں، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھیں دنیا کے اندر۔ اسی وجہ سے اس دور کی یہ دونوں سپر پاور تھیں، روم اور فارس، روم اور ایران، یہ دونوں کے دونوں اس دور کے سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ذرا غور کرو، مومنوں نے ایمان لایا تو ایمانی قوت اور ان کی اپنی جسمانی قوت، ان دونوں نے مل کر ان کی جسمانی قوت کو کتنی آسانی کے ساتھ شکست دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے دلوں کی کمزوری نے ان کے اپنے بدنوں کو کمزور کر دیا، ان کے اپنے جسموں کو کمزور کر دیا۔ وہ بظاہر بڑے صحت مند، بڑے تنو مند، بڑے جواں مرد، بڑے طاقتور نظر تو آتے تھے، لیکن دل ان کے اندر سے کھوکھلے تھے، کمزور تھے۔ اسی کا نتیجہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود زندہ دل مسلمانوں نے، بیدار دل مسلمانوں نے، مضبوط دل والے مسلمانوں نے کم طاقت میں ہونے کے باوجود، کم تعداد میں ہونے کے باوجود ان طاقتور اقوام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس پوری تفصیل کو نقل کر کے بتاتے یہ ہیں کہ یاد رکھو، گناہ اگر انسان کے بڑھتے جاتے ہیں تو انسان کا دل کمزور ہوتا جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے۔ یہ ایک اور نقصان ہے جو گناہوں کا انسان کے اپنے نفس پر اور انسان کے اپنے دل پر مرتب ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل پر مرتب ہونے والے نقصانات، گناہوں کے جو اثرات دل پر مرتب ہوتے ہیں یا دل کو گناہ کیسے کیسے بگاڑتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تب پھر دل ایک طرح اس بگاڑ کا بھی شکار ہوتا ہے کہ پھر اس دل کے اندر برائی کو بڑا سمجھنے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر بڑی سے بڑی برائی بھی اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے حلقات میں بعض سلف کا یہ قول نقل کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جو گناہ تم کر رہے ہو وہ کتنا چھوٹا ہے، تم یہ دیکھو کہ جس گناہ کے ذریعے تم جس کی مخالفت کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ یہ مزاج ایک مومن کا مزاج ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس گناہ کو بڑا سمجھنے والا جو مزاج ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ دل کے متاثر ہونے کی بہت ہی خطرناک شکل ہے، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے پھر وہ گناہ جس کو دنیا بھی بڑا سمجھتی ہے، خود گنہگار اسے بہت معمولی گناہ سمجھتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہوگا لیکن انسان اسے بہت ہی معمولی گناہ سمجھے گا، انسان اس کو بہت ہی چھوٹا گناہ سمجھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اثر ہے، صحیح بخاری میں یہ مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مومن اور فاجر کا یہ مثال ہے کہ مومن اپنے گناہ کو جب دیکھتا ہے تو ایسے ڈر میں مبتلا ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو جو پہاڑ کسی بھی لمحے اس پر گر سکتا ہے، اور فاجر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پہ آ کر بیٹھی ہو، اس نے ایسے مکھی کو بھگا دیا اور ختم۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو نقل کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، فاجر کے دل میں برائی کو برائی محسوس کرنے کا جذبہ گھٹتا جاتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بڑا گناہ بھی اگر کر لیتا ہے تو ویسے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اس نے بس بھگا دیا، ہلکا سا کہیں احساس کہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن اس پر پشیمانی پچھتاوے کا جو باب ہے وہ اس کے پاس مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے اثرات جو انسان کے نفس پر ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر بگاڑ کے کون سے دروازے کھلتے ہیں، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید جو نقصان لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اپنے نفس پر کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اور دل کیسے کیسے بگڑتے ہیں، کہا ذلت پھر اس دل پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور یہ دل جب متاثر ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کا حامل، یہ دل رکھنے والا انسان بھی ذلت پر راضی ہو جاتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا کہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر ذلت ڈال دیتے ہیں، اور ذلت کے احساس میں جب یہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر عملاً بھی وہ ذلت قبول کر لیتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کہا قل للہ العزت جمیعا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ عزت پوری کی پوری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر عزت ڈالیں گے اور اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ میں عزیز ہوں، یعنی میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے ذلیل ہونے والا نہیں ہوں، یہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اور نقصان یہ ہوگا اگر بندہ گنہگار ہوگا تو یہ جو جذبہ ہے، جو دوسروں کے سامنے نہ جھکنے کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ متاثر ہوگا، دل کے اندر آنے والی ذلت انسان کو خود بخود ذلت سے دوچار کر دے گی۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کی یہ دعا نقل کی گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ تبارک و تعالی تیری اطاعت کر کے عزت والا بننے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانی کر کے ذلت کا مستحق بننے سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا سلف صالحین میں سے بعض کیا کرتے تھے۔ حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ کچھ اثرات نقل کیے جو دل پر مرتب ہوتے ہیں گناہوں کے۔ ان میں سے بعض وہ اثر ہیں جو اثر ہیں، اور ان میں سے بعض اثرات وہ ہیں جو دل کے بگڑنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے جو اسی بات پر دلالت کا اثر انسان کے نفس پر مرتب ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، میں نے دیکھا یہ ہے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں، وقد یورث الذل ادمانها، اور کبھی کبھار مسلسل اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو دلوں پر آدمی کے ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، گناہوں کا چھوڑ دینا دلوں کے حق میں بہتر ہے، اور دل کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم دل کی نافرمانی کرو۔ گناہوں کا چھوڑ دینا یہ دل کے حق میں بہتر ہے، اور دل کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم دل کی نافرمانی کرو اس معاملے میں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، پوری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ گناہ ایک اور سبب ہیں جن کی وجہ سے دل متاثر ہوتے ہیں، دل بگڑتے ہیں، دل بیمار ہوتے ہیں، دل مردہ ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو صرف ایک گناہ نہ سمجھنا جس پر آپ کو کوئی سزا ملنے والی ہے، وہ تو بہت بڑی بات، لیکن اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کے نتیجے میں اس کے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیڑھ پن پیدا کر دیں، اس کا دل بگڑ جائے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، اس موضوع کو ہم لوگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان پر ہم مزید گفتگو اپنے اگلے حلقے میں کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔